نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں اور مختلف حادثات کیوں آتے ہیں، مختلف بلائیں، بیماریاں، آفتیں کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک تو اس کا ظاہری سبب ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ اس کے ظاہری اسباب بھی ہوں گے۔ سائنسدان اور ماہرین جو ہے وہ ان اسباب کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں تو انکار نہیں ہے کہ یہ اسباب ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن ان اسباب کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی آفتوں کو، زلزلوں کو، آندھیوں اور طوفانوں کو اللہ جل جلالہ نے ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے اللہ جل جلالہ نے عذاب قرار دیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیشن گوئی کے طور پر تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر ڈرانے کے لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند احادیث ہم ذکر کریں گے۔ اس میں سے پہلی حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ معاشرہ میں منکرات سے باز نہ آئیں اور منکرات جو ہے نافرمانی کے اعمال لوگ دیکھیں اور انہیں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اسی طرح جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے جو ہے وہ نہ روکے، تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے اور سب پر جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ پکڑ ہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب کسی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے، اسی طرح اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوگا، اور مردوں کے سروں پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے، گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں ان کو دنسا دے گا، اور ان میں سے کچھ بندوں اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندروں اور خنزیروں میں جو ہے ان کی شکل کو مسخ فرما دے گا اور بندر اور خنزیر بنا دے گا اس کو۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو صحابہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لوٹنے لگ جائیں اور اسی طرح امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھ لیا جائے، لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگ جائیں، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے، اور خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے لگے، اور اسی طرح اس کی وجہ سے اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑنے لگ جائے، اسی طرح بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، اور بیٹا جو ہے اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے والد کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، اسی طرح قبیلے کا سردار اس کا فاسق ہو اور فاجر آدمی ہو، اور کسی قوم کا لیڈر اور سرپرست اور رہنما اس کا رذیل ترین شخص ہو، اور کسی شخص کی عزت اس وجہ سے کی جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے اور اس کے شر سے پناہ لینے کے لیے لوگ اس کی عزت کرے، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائے اور شراب پی جانے لگے، تو اور امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، ان پر لعن طعن کرنے لگ جائیں، جیسا کہ آج کل صحابہ کرام
اہل بیت اور اسی طرح سلف صالحین بزرگان دین پر بعض لوگ لعن طعن کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں اور زمین میں دنسانے جانے کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور ایسے لگاتار اللہ جل جلالہ کے عذاب اتریں گے اور آئیں گے جیسے کسی ہار کی لڑی اور ڈوری جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس سے لگاتار موتی گرنے لگ جائیں۔ تو بہرحال ان 3-4 روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ کے یعنی بے حیائی والے کام کرنے کی وجہ سے، اور جب بے حیائی اور نافرمانی والے کام عام ہو جائے اور کوئی نہی عن المنکر کرنے والا بھی نہ ہو، میں نے بتایا کہ نہی عن المنکر کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ درجہ جو ہے یہ حکومت وقت کا ہے، اور اس مسلمان مملکت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی برائی اور بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں اس کے ملک میں، تو وہ حکومت اس میں پکڑی جائے گی اور وہ برابر کی ملوث ہوگی قیامت کے دن۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، جیسے کہ عام لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تو علماء کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ زبان سے جو ہے اس کو روکے، جیسے کہ علماء کرام اپنا یہ فریضہ سر انجام بھی دے رہے ہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو فَبِقَلْبِهِ، حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم اس کو دل سے برا سمجھے اور اس کو دل سے یعنی اس کے ساتھ اس کی نفرت ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ برائی ہے، تو دل میں کم از کم اس کو برا سمجھے۔ یہ آخری درجہ ہے اور یہ ہر مومن کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو بہرحال جب سر عام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، حدودوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب ہی آنے ہیں، زلزلے ہی آنے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہی آنی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر کسی قوم پر زلزلہ، طوفان یا کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نافرمان اور گناہگار اور مجرم قسم کے لوگ ہیں، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر نیک لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے تو اللہ ان پر بھی یہ عذاب نازل فرما دے گا، اور نیک لوگ بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو بہرحال اس میں سب کے لیے تو نہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے افعال اور اعمال میں شریک ہے ان کے لیے تو یہ عذاب ہے، اور اللہ والوں کے لیے یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بطور تنبیہ کے ہے۔ تو سب کو اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ برائی سے روکنا اور خود بچانا یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔